آج ہم جس پرندے کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے الخطاف یعنی ابابیل۔ وہی ابابیل جس نے ابرہا کے لشکر کو اللہ کے حکم سے نیست و نابود کر دیا، جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ آج ہم ابابیل کی حیرت انگیز ذہانت، حکمت، اس کی قسمیں اور شرعی حکم اور طبی فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پہلے دوستو مائی گلاب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی معلومات ملتی رہیں۔ ابابیل الخطاف اس کی جمع خطالیف ہے، اس کو زوار الہند بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو تمام جگہوں کو چھوڑ کر دور دراز سے انسانی آبادیوں کی طرف آتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے اور ایسے اونچے مقامات پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے جہاں کوئی آسانی سے پہنچ نہ سکے۔ لوگوں میں یہ عصفور الجنہ یعنی جنت کی چڑیا کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اسی وجہ سے یہ تمام چیزوں سے جو انسانی غذا میں شامل ہیں بالکل بے رغبت ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی غذا صرف مکھیاں اور مچھر ہیں، یعنی یہ انسانی غذا بالکل نہیں کھاتی سوائے مکھیوں اور مچھروں کے۔ اسی وجہ سے یہ انسان کی نگاہوں میں محبوب ہے۔ اس پرندے کو ربیب بھی کہتے ہیں۔ ربیب یعنی سوتیلا لڑکا، یعنی یہ آباد شدہ مکانات سے انس رکھتا ہے، ویران جگہوں کو پسند نہیں کرتا اور لوگوں کے قریب رہتا ہے۔ ابابیل کے اندر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس کی ایک آنکھ نکال دی جائے تو دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز کسی نے اس کو کسی ایسی چیز پر ٹھہرا ہوا نہیں دیکھا جس کو وہ ہمیشہ کھاتا ہو، اور نہ ہی کسی نے اسے اپنی مادہ سے جفتی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابابیل کی سب سے زیادہ دشمن چمگادڑ ہے، لہذا چمگادڑ اکثر اس کے بچوں کی گھات میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے ابابیل جب بچے نکالتی ہے تو اپنے گھونسلے میں اجوائن کے پودے کی لکڑیاں لا کر رکھ دیتی ہے۔ اس لکڑی کی خوشبو سے چمگادڑ گھونسلہ کے قریب بھی نہیں آتی اور اس کے بچے چمگادڑوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابابیل پرانے گھونسلوں میں تب تک بچے نہیں نکالتی جب تک نئی مٹی سے گھونسلے کو لیپ نہ کر لے، اور یہ اپنا گھونسلہ عجیب و غریب طریقے سے بناتی ہے، یعنی یہ مٹی میں تنکے ملا لیتی ہے، اور اگر تنکے ملی ہوئی مٹی اس کو کہیں سے دستیاب نہ ہو تو یہ پانی میں غوطہ لگا کر زمین پر لوٹ آتی ہے، اور جب اس کے جسم اور بازو میں مٹی خوب گھس جاتی ہے تو یہ گھونسلے میں آ کر اپنے پروں کو جھاڑ کر اور پھر ان پروں والی مٹی سے گھونسلہ بناتی ہے، یعنی تنکوں کی جگہ پروں کو مٹی میں ملا کر مٹی سے گھونسلہ بناتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات حیرت میں ڈالنے والی یہ ہے کہ ابابیل کبھی بھی اپنے گھونسلہ میں بیٹ یعنی فضلہ نہیں کرتی، بلکہ گھونسلہ سے باہر آ کر کرتی ہے، اور جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی یہی تعلیم دیتی ہے۔ اگر ابابیل کی حکمت کے بارے میں بات کریں تو ابابیل کے بچوں کو جب بھی کبھی یرکان کا مرض لاحق ہوتا ہے تو یہ ہندوستان آ کر ایک پتھری لے جاتی ہے اور اس کو اپنے بچوں کے اوپر رکھ دیتی ہے، جس سے اس کے بچے یرکان کی بیماری سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انسانوں میں جب کسی کو یرکان ہوتا ہے اور اس کو یہ پتھری دستیاب نہیں ہوتی تو وہ ابابیل کے گھونسلے سے اس کے بچے نکال کر زعفران سے ان کو رنگ کر پھر گھونسلے میں بٹھا دیتے ہیں۔ جب ابابیل آتی ہے اور اپنے بچوں کو پیلا دیکھتی ہے تو سمجھتی ہے کہ گرمی کے سبب ان کو یرکان ہو گیا، چنانچہ وہ ہندوستان سے اس پتھری کو لے جاتی ہے اور بچوں کے اوپر رکھ دیتی ہے، جس کے بعد میں ضرورت مند انسان اٹھا لیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پتھری ہے جو حجر سنونو کے نام سے مشہور ہے، جسے سنگ ابابیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر سرخ سیاہی مائل خطوط پڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس پتھری کو حاصل کرنے کے بعد یرکان کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔ اس پتھری کا خاصہ یہ ہے کہ اگر یہ یرکان کے مریض کو اس کے گلے میں لٹکا کر یا اس کو پانی میں گھس کر وہ پانی پلا دیا جائے تو یرکان سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ابابیل کی عادت یہ بھی ہے کہ یہ آسمان کی بجلی کی کڑک سے پیدا ہونے والی آواز سے بہت ڈرتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ قریب المرگ ہو جاتی ہے۔ حکیم ارسطو نے کتاب النحوت الخطائف میں لکھا ہے کہ جب ابابیل اندھی ہو جاتی ہے تو یہ ایک درخت جس کو عین الشمس کہتے ہیں اس کے پاس جا کر اس کا پتا کھا لیتی ہے، اس کے کھانے سے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ عین الشمس کے درخت میں آنکھوں کے لیے شفا ہے۔
سلبی وغیرہ نے سورۃ نمل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف منتقل کر دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وحشت کا شکوہ کیا، چنانچہ اللہ نے آپ کو ابابیل سے مانوس فرما دیا، لہٰذا ابابیل اسی انسیت سے وجہ سے حضرت آدم کے گھروں سے جدا نہیں ہوتے۔ اگر ابابیل کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ابابیل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ سلبی لکھتے ہیں کہ ابابیل کو قرآن پاک کی 4 آیات یاد ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ سے آخر تک، اور جب ابابیل العزیز الحکیم پر آتی ہے تو بلند آواز کر لیتی ہے۔ ابابیل کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن 4 بہت مشہور ہیں۔ ایک جو ساحل پہ رہتی ہے اور وہیں گھونسلہ بناتی ہے، اور یہ دوسری ابابیل کی بنسبت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا رنگ خاکستری ہوتا ہے، یہ سنونوں کے نام سے مشہور ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا رنگ ہرا اور پشت پر قدرے سرخی مائل کلر کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اہل مصر اس کو سبز رنگ کی وجہ سے خزیری کہتے ہیں اور اس کی غذا مکھیاں اور پروانے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جس کے بازو لمبے پتلے ہوتے ہیں، یہ پہاڑوں میں رہتی ہے اور چونٹیاں اس کی غذا ہے۔ اور چوتھی قسم جس کو سنونو کہتی ہے، ابابیل مسجد الحرام میں بکثرت رہتی ہے اور باب ابراہیم اور باب بنی شیبہ کی چھتوں پر اس کے گھونسلے بنے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سنونو وہی پرندہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل یعنی ابرہا اور اس کے لشکر کو تباہ کیا۔ اگر ابابیل کے طبی فوائد کی بات کی جائے تو حکیم رستو نے لکھا ہے کہ اگر ابابیل کی آنکھ نکال کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر کسی تخت یا چارپائی میں باندھ دی جائے تو جو شخص اس تخت یا چارپائی پر سوئے گا یا لیٹے گا اس کو ہرگز نیند نہ آئے گی۔ اگر ابابیل کی آنکھ کو سکھا کر اس کسی عمدہ قسم کے تیل میں گھس کر یہ تیل کسی عورت کو پلا دیا جائے تو وہ عورت تیل پلانے والے سے شدید محبت کرنے لگے گی۔ اگر ابابیل کی سوکھی ہوئی آنکھ چنبیلی کے تیل میں گھس کر زچہ کی ناف پر مل دی جائے تو درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ابابیل کا دل سکھا کر پانی میں گھس کر پیا جائے تو قوت باہ کے لیے بہت مجرب ہے۔ اگر کسی عورت کو لا علمی میں ابابیل کا خون پلا دیا جائے تو اس عورت کی شہوت جماع زائل ہو جائے گی۔ اگر ابابیل کے خون کا تالو پر لیپ کر دیا جائے تو درد کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ درد اکثر نومولود بچوں میں ہوتا ہے۔ ابابیل کی بیٹ یعنی فضلے کو پیس کر زخم پر لگانے سے زخم بہت جلد بھر جاتے ہیں، خاص طور پر وہ زخم جن میں سوراخ یا ناسور ہوں، ان کے لیے بہت مجرب ہے۔ ابابیل کا مرارہ پتا پینے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں، مگر پینے والے کے لیے یہ امر ضروری ہے کہ پہلے اپنے منہ میں تھوڑی سی چھاچھ یا دودھ بھر لے تاکہ اس کے دانت سیاہ نہ ہو جائیں۔ ابابیل کا گوشت کھانے سے بے خوابی کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ ابابیل کے سر میں ایک کنکری ہوتی ہے، اس کنکری کے بہت سے فائدے ہیں۔ ابابیل اس پتھری کو نگل لیتی ہے، لہٰذا یہ پتھری اگر کسی کو مل جائے اور وہ اس کو اپنے پاس رکھے تو برائی سے محفوظ رہے گا۔ جس سے بھی پتھری رکھنے والا محبت کرے گا یہ اس کے معاون ثابت ہوگی، محبوب کو اس کی محبت ٹھکرانے کی ہمت نہ ہوگی۔ ابابیل کے خواب میں تعبیر کبھی مرد یا عورت سے اور کبھی مال سے دیتے ہیں، اور کبھی اس کے تعبیر مال و مغوبس یعنی چھینے ہوئے مال سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں خطاف یعنی ابابیل کو پکڑا تو اس کی تعبیر مال حرام ہے جو صاحب خواب کو ملے گا، کیونکہ خطاب ابابیل کے معنی اچکنے والا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت سے ابابیل گھس گئے ہیں تو وہ اس کی تعبیر مالا مال سے ظاہر ہوگی، کیونکہ اس کو پکڑا نہیں بلکہ از خود اس کے گھر میں آئے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ خطاف مراد ایک محبت کرنے والا پرہیزگار شخص ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک خطاف کا گوشت خواب میں کھانا کسی بڑے جھگڑے میں ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں خطاف کی آواز سننا کسی نیک کام کی طرف تنبیہ ہے، کیونکہ اس کی آواز مثل تسبیح کی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر سے ابابیل نکل رہے ہیں تو اس کے رشتہ دار سفر کی وجہ سے جدا ہوں گے۔ اور خطاف اکثر تعبیر کام کی مشغولیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیکاری کے زمانے میں ظاہر ہوتا ہے۔
جامع صاحب نے لکھا ہے کہ ابابیل کو خواب میں شکار کرنا اس بات پر دلالت ہے کہ صاحب خواب کے گھر میں چور داخل ہوگا۔ دوستو یہ ساری معلومات علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی 808 ہجری کی تصنیف حیات الحیوان سے لی گئی ہے۔ آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو اس میں بہت سی دلچسپ اور بہت سی ایسی باتوں کا پتہ چلے گا جو اس سے پہلے آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوں گی۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ تو آپ نے فرمایا دنیا سے منہ موڑ لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے قبضہ میں ہے یعنی کہ لوگوں کے پاس کی چیزیں ان سے بھی منہ موڑ لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شکریہ۔